بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش تعویذ لوح کے حوالے سے یہاں سب سے پہلے شمس کا نقش بتایا جائے گا، جس کو بروز اتوار ستارہ شمس کی سات میں لکھا جائے گا۔ اس نقش کو مسدس کہتے ہیں، جو کہ 6×6 پر مشتمل ہوتا ہے۔ مطلب نقش کی ایک طرف کی لائن کے اعداد آپس میں جمع کریں گے تو 111 ہی رہیں گے، اور اصول دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے جس لائن کے اعداد کو آپس میں جمع کریں گے تو حاصل عدد 111 ہوگا، اور 111 ہی آنا چاہیے۔ اگر 111 کی بجائے 110 یا 112 آئے تو بنانے والا ٹھیک سے ہی نہیں بنا رہا، کیونکہ نقش کو پر کرنے کے بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور اگر درست قواعد و ضوابط کے ساتھ نقش کو لکھا جائے تو ہرگز ایک عدد بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلے شمس سے نسبت رکھنے والے بنیادی طور پر کیسا ہوتا ہے اس کو بنا کر دکھایا جائے گا۔ بنانے کے طریقہ کار اس کے بے شمار ہیں اور سب ہی درست اور ٹھیک ہیں، لیکن ہم یہاں عربی انداز میں جیسے آتش بعد آب ہا کی رفتار ہوتی ہے اس کے مطابق بنا کر دکھائیں گے، کیونکہ جب بھی شمس کا نقش اگر اپنی مرضی سے بنایا جائے گا تو اس اصول اور ترتیب کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مربع یا مثلث کو شمس کا نقش بنا کر دکھایا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ستارہ شمس سے نسبت رکھنے والا ایک نقش ہے، اس کو مسدس کہتے ہیں، جو کہ 6×6 پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے جو ستارہ شمس سے منسوب نقش یا لوح ہے اس کو دکھایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی اور زندگی بھر جو کسی کے نام کا مفرد عدد 1 ہو، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کا خاص نقش بنا کر بھی دکھایا جائے گا۔ اگر کوئی فرد اپنا عدد 1 رکھتا ہو تو وہ نئے چاند کے پہلے اتوار والے دن بوقت صبح سورج طلوع کے جو کہ پہلی سات شمس ہوگی، اس میں اپنا منہ مشرق کی جانب رکھ کر ایک شمع روشن کی جائے اور اپنے نام کے موافق اسماء الحسنی کو 5 مرتبہ مکمل پڑھیں، جیسے ترتیب سے آگے لکھ کر بتایا جائے گا۔ پھر اس کو اپنے اوپر دم کریں اور اب ایک کاغذ کے سیدھی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کا نقش بنائیں، اور اس کے دوسری جانب ستارہ شمس کا عددی نقش بنائیں، اور اس کو نقش کی طرح بند کر کے اپنے گلے یا بازو پر باندھ لیں، تو اس کی برکت سے زندگی کے تمام معاملات سیدھے، اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سب زندگی میں آئیں گی، اور جتنی بھی بری چیزیں اور منفی چھوائیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں وہ سب زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اسی کاغذ والے نقش کو ستارہ شمس کی متعلقہ دھات جو کہ سونا ہے، اگر اس پر بنایا جائے تو یہ ستارہ شمس کی لوح بن جائے گی۔ بنانے کا طریقہ کار یہی رہے گا جیسے یہاں بنا کر دکھایا جائے گا، اور یہ ہر کارہ ہوتے ہیں، مطلب ہماری تمام زندگی کے سب معاملات اس میں ہی ہیں جو ہماری زندگی میں خوش قسمتی لانے کا سبب بنتی ہیں۔ صدقے کے طور پر اس نقش کو لکھنے سے پہلے پانی میں ڈالنے کے لیے خشخاش، پرندوں کے لیے باجرہ اور جانوروں کے لیے بڑا گوشت، ان چیزوں کو اپنی استعداد کے مطابق خرید کر پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں اور ہر نقش یا لوح کو مکمل کریں۔ یہ ایک ہی نقش یا لوح ساری زندگی کام دے گی۔ اس کو جن افراد کا تعلق ستارہ شمس کے ساتھ ہے شرف شمس میں بھی لکھ کر اس خاص وقت کا بے شمار فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر خیر و برکت اور دوسرے دنیاوی مشکل اور سخت کاموں کو آسان کرنے کا مقصد ہو تو نئے چاند کی پہلی اتوار کو بوقت صبح سورج طلوع سات شمس حاکم برج کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو بھی متعلقہ جگہ پر ڈال دیں، اور اب اس نقش کو اپنے گلے یا بازو پر باندھ لیں۔ اسی نقش کو اپنی خاص بیماریوں سے شفا کے لیے پانی میں ڈال کر پیا بھی جا سکتا ہے۔ گھر اور کاروباری مقامات پر خیر و برکت کے لیے اس کو اسی ترتیب سے کاغذ کے آگے اور پیچھے بنائیں اور اس کو خوبصورت فریم کروا کر اپنے کاروباری مقام پر لگا دیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی برکت سے ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی، اور یہ اسماء الحسنی عدد 1 سے نسبت رکھنے والے افراد کے ہیں۔ ان کو ورد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ورد کرنے کی ترتیب علیحدہ علیحدہ ہوگی، جیسے ستارہ شمس کے عدد 1 سے مناسبت رکھنے والے افراد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 10 اسماء مبارکہ ہیں۔ چاہے تو ان 10 مبارک ناموں کو ایک ساتھ ہی دن میں صبح شام جو کوئی آسانی سے پڑھ سکتا ہو ان کا ورد کر لیا کریں، تو ثواب نیکیاں ملنے کے ساتھ ساتھ کام بھی اپنے ہی ہوں گے۔ یا اگر کوئی ان 10 اسماء مبارکہ کا ایک جوڑا بنانا چاہے، جیسے یا رحمانو یا جلیلو، تو بھی ٹھیک ہے۔
ان دو اسماء مبارکہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی بکثرت ورد کیا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی 3 4 یا جیسے بھی کسی کو کرنے میں آسانی لگتی ہو وہ بالکل نہایت آسان طریقے سے اس کو کر سکتا ہے۔ اب انہی طریقہ کار سے اگر کوئی اپنے نام کے مفرد عدد 1 کے اسم مبارک کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس اسم مبارک کو کیا طریقہ ہوگا، تو کسی بھی اسم کو روزانہ 5995 مرتبہ پڑھنے سے 21 دنوں میں 1,25,895 کی تعداد بن جائے گی اور اس اسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اسی اسم مبارک کو 41 دنوں میں زکوٰۃ دینے کی نیت سے پڑھنا چاہے تو روزانہ 3050 مرتبہ پڑھنے سے 41 دنوں میں 1,25,050 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ دو طریقہ کار نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ اگر کوئی اتنی مقدار نہ پڑھ سکے تو پھر جیسے جیسے مقدار کم کرتے جائیں گے ویسے ویسے دن بڑھتے جائیں گے۔ اب یہ جو افراد زکوٰۃ دینے کی نیت رکھتے ہیں ان پر منحصر ہوگا کہ وہ کیسے اسم مبارک کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہی اسماء مبارک کو اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے اس طرح بھی ورد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن، تو اس کے جو دولہ حروف ابجد 614 بن جائیں گے۔ اور اگر صرف یا رحمانوں کا ورد کریں گے تو اس کے جو دولہ حروف ابجد 298 ہوں گے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ سبحان المومن، اس کے جو دولہ حروف ابجد 708 ہیں۔ اور اگر صرف یا مومنوں کا ورد کریں گے تو جو دولہ حروف ابجد یا مومنوں کی 422 ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان المہیمن، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 431 تعداد ہوگی، جبکہ یا مہیمنوں کے عدد 145 ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان المقیت، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 836 تعداد ہوگی، جبکہ یا مقیتو اس میں مبارک کے 550 اعداد ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الجلیل، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 359 تعداد ہوگی، جبکہ یا جلیلوں کے 73 اعداد ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان المجیب، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 341 تعداد ہوگی، جبکہ یا مجیبوں کے 55 اعداد ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الولی، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 332 تعداد ہوگی، جبکہ یا ولیوں کی 46 تعداد ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الاول، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 323 کی تعداد ہوگی، جبکہ یا اولو کی 37 تعداد ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الرشید، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کی 800 تعداد ہوگی، جبکہ یا رشیدوں کے 514 اعداد ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الصبور، اگر اس طرح پڑھیں گے تو 584 تعداد ہوگی، جبکہ یا صبوروں کی 298 تعداد ہے۔ اب اسماء مبارکہ کا ورد کرنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے بتا دیے ہیں، ان کو چاہے ہر فرض نماز کے بعد ورد کریں یا بکثرت ورد کریں یا ان کی متعلقہ تعداد کے مطابق ورد کریں، تو انشاءاللہ العزیز دینی و دنیاوی کام بھی سنورتے جائیں گے اور ثواب و نیکیاں علیحدہ سے ملیں گی۔ یہ ستارہ شمس سے منسوب نقش مسدس ہے، 6x6 مطلب 36 خانوں والا نقش، اور ہر لائن میں اعداد کو اگر آپس میں جمع کریں گے تو کل حاصل 111 ہوگا، اور یہی ہونا چاہیے۔ اگر 111 کی بجائے ایک عدد کم یا زیادہ ہوگا تو بالکل بھی یہ نقش صحت مند نہیں ہوگا۔ اس لیے 36 خانوں والے نقش کو جیسے بنا کر دکھایا گیا ہے، اس کے اعداد کو کیلکولیٹر پر ایک لائن پھر دوسری سب لائنوں کو چیک کریں، میزان 111 آنا چاہیے۔ اب اس نقش کو مسدس کو بنانے کے بے شمار طریقہ کار ہیں، لیکن ہم یہاں جیسے عربی انداز میں آتشی بادی آبی ہاکی استعمال کرتے ہیں صرف اس کا ذکر کریں گے، اور استعمال میں بھی یہ نہایت ہی فائدہ مند ہے، بنانے میں بھی آسان ہے اور طاقت میں بھی مکمل صحت مند ہے۔ اب اگر کوئی نقش مسدس کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہے، مثلاً کسی سورہ شریف، آیت مبارکہ، اسماء الحسنہ، غرض کچھ بھی بنانا چاہے جو کہ 6x6 36 خانوں پر مشتمل ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس سورہ، آیت یا اسم کے جو دولہ حروف ابجد سے درست کر کے اعداد نکالیں۔ مثال کے طور پر جیسے بسم اللہ شریف کے کل اعداد 786 ہیں، تو اب 786 میں سے 105 عدد تفریق کر دیں، یہ بن جائیں گے 681۔ اب 681 کو 6 سے تقسیم کریں، بعد تقسیم کرنے کے دیکھیں گے باقی کچھ عدد بچ گیا ہے، تو مثال کے طور پر اگر تقسیم کرتے ہوئے سب سے آخر میں اگر 1 بچ جائے تو اس 6x6 نقش کے خانہ 31 میں ایک عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کے 2 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 25 میں ایک عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کے 3 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ
19 میں ایک عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر با تقسیم کرنے کے 4 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 13 میں ایک عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر با تقسیم کرنے کے 5 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 7 میں ایک عدد کا اضافہ کر دیں۔ یہ بنیادی طریقہ کار ہیں 6 ضرب 6 نقش کو بنانے کا۔ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی اعداد سے اس نقش کو بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جن افراد کے نام کا مفرد عدد 1 ہو تو وہ ان اسماء سے اور بروز اتوار ساعت شمس میں اسماء الحسنہ کا نقش کاغذ پر بنا کر اپنے کسی بھی مقصد حاجت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں۔ غرض کہ یہ نقش صرف اور صرف ساعت شمس سے لے کر شرف شمس میں اسی کو بنائیں اور قدرت الہی کا مشاہدہ کریں۔ اس کے علاوہ جن افراد کا مفرد عدد 1 ہو تو وہ ان اسماء کو اپنی قضائے حاجت کے لیے صرف ستارہ شمس کی ساعت میں ورد کیا کریں، اور سارے ہی اسم شروع سے آخر جیسے عدد 1 والے اسماء کی تعداد 10 ہے، ان 10 کو چاہے 5، 10، 15 یا زیادہ منٹ ضرور ورد کیا کریں۔ اس سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے اسماء پڑھنے ہیں، ان کی ترتیب بھی آگے بیان کی جائے گی، اور اگر نقش لکھ کر اس سے مستفید ہونا ہو تو بروز اتوار پہلی ساعت شمس کی ہوتی ہے، اور 4 ہفتوں میں یہ 4 مواقع آئیں گے۔ اس ساعت میں اس نقش کو بنا کر استعمال کیا جائے بیماریوں سے شفا کے لیے اور بے شمار اپنے دنیاوی مقاصد کے حل کے لیے یہ نقش ہر کارا ہے۔ عدد 1 رکھنے والے مرد و خواتین ان اسماء میں سے چاہے 1، 2، 3 یا جیسے کسی کو پڑھنے میں آسانی ہو ان کا ساعت شمس میں ورد کریں، ثواب و نیکیاں کمانے کے ساتھ بے شمار فوائد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن، لا الہ الا اللہ سبحان المومن، لا الہ الا اللہ سبحان المہیمن، لا الہ الا اللہ سبحان المقیت، لا الہ الا اللہ سبحان الجلیل، لا الہ الا اللہ سبحان المجیب، لا الہ الا اللہ سبحان الولی، لا الہ الا اللہ سبحان الاول، لا الہ الا اللہ سبحان الرشید، لا الہ الا اللہ سبحان الصبور۔